بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان راشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹری چینل۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اورحان خان کے متعلق ایسے تاریخی حقائق جانیں گے جو شاید آپ نہیں جانتے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، اورحان غازی وہ واحد عثمانی سلطان تھے جن کا نام ترک زبان میں رکھا گیا۔ ان کے بعد آنے والے جتنے بھی عثمانی سلاطین تھے ان کے نام عربی تھے۔ اورحان کی کنیت غازی شجاع الدین اور شیف الدین بھی تھی اور انہیں اورحان کے علاوہ ان ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا۔ ابن بطوطہ کے مطابق اورحان غازی ترکمان بادشاہوں میں سب سے مضبوط اور دولت، زمینوں اور فوجی قوتوں میں سب سے امیر تھے۔ اورحان کا مطلب ہے شہروں کا فاتح، اور واقعی اورحان خان اپنے نام کے شایع نشان تھے، کیونکہ 1326 میں عثمان غازی کے انتقال کے وقت عثمانی سلطنت سعود سے شروع ہو کر 100 کلومیٹر بعد ہی برسا پر ختم ہو جاتی تھی، مگر اورحان خان نے نہ صرف برسا بلکہ اس کے بعد ازنک اور کراسی کے قلعے بھی فتح کیے، اور نیکیا اور نیکومیدیا نامی یہ وہ دو شہر تھے جو 14ویں صدی عیسوی میں بازنطینیہ اور ترکوں کے لیے انتہائی اہمیت رکھتے تھے، انہیں بھی فتح کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سابقہ سلجوقی ریاست میں سے اورحان خان نے آدھا اناطولیہ فتح کیا اور پھر ترکمنستان کی طرف سے اس کا ایک بہت ہی بڑا حصہ عثمانی سلطنت میں شامل کیا۔ اورحان کو ترک ارحان بھی کہتے ہیں۔ یہ 1281 میں سعود میں پیدا ہوئے اور عرب مورخین مثلاً ڈاکٹر علی محمد الصلابی اور مصر روغلو، جن کا خیال ہے کہ ارطغرل غازی نے 1288 میں وفات پائی تھی، تو اس حساب سے ارطغرل کی وفات کے وقت اورحان کی عمر 7 سال تھی۔ ناظرین اکرام، اورحان غازی ارطغرل غازی کے سب سے لاڈلے پوتے تھے جن کا بچپن ارطغرل کی گود میں گزرا، اور اس طرح گزرا کہ ارطغرل نے اپنے پسندیدہ پوتے کو اپنی جوانی کے مہمات کے قصے سناتے اور زمین پر تلوار سے دنیا کا نقشہ بنا کر دکھاتے۔ یوں اورحان غازی کی جنگی تربیت بچپن سے ہی ارطغرل غازی نے کی۔ 1288 میں ارطغرل کی وفات کے وقت اورحان 7 سال کے تھے اور وہ روزانہ اپنے دادا کی قبر پر حاضری دیتے اور ایک اسلامی ریاست کے قیام کا خواب جو ارطغرل نے دیکھا تھا اسے دہراتے۔ اورحان خان غازی کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب سلجوقی سلطنت ختم ہو چکی تھی، ایوبی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، بازنطینی سلطنت بھی کمزور بنیادوں پر قائم تھی، جسے ارطغرل پھر عثمان پھر اورحان اپنے والد کے ساتھ مل کر گرانے کے لیے مسلسل دھکے لگا رہے تھے، جبکہ منگول آندھی بھی اپنی شدت کھو چکے تھے اور ایلخانی سلطنت بھی آخری سانس لے رہی تھی۔ اورحان غازی نے اپنی ریاست کا پہلا سکہ جاری کیا، انہوں نے ہی اپنی دادا ارطغرل کی تاریخ لکھوائی اور ان کے نام کا سکہ بھی جاری کیا۔ اورحان غازی نے شہروں کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ریاست کا آئین، قانون اور بیوروکریٹک نظام بھی بنایا، اور یوں انہوں نے گورننس کا اپنا ایک ماڈل بھی تشکیل دیا۔ اور اس کے علاوہ اورحان خان سلطنت عثمانیہ کے 2 طاقتور ترین افواج کے دستور یعنی ینیچری اور دیو شرما کے بانی تھے۔ اورحان غازی وہ عثمانی سلطان تھے جن کے حملوں سے بازنطینی بادشاہ جوان ششم اتنا گھبرا گیا کہ اس نے اورحان خان کے ساتھ نہ صرف امن معاہدہ کیا بلکہ اپنی بیٹی تھیوڈورا بھی اورحان کے عقد میں رشتہ داری پیدا کرنے کے لیے دے دی۔ اورحان غازی پہلے ترک سلطان تھے جنہوں نے گلی پولی اور انقرہ فتح کیا۔ اورحان نے اپنے سلطنت کو مختلف صوبوں اور قلعوں میں تقسیم کیا، ان کے مختلف ضلع دار مقرر کیے اور ہر ضلع دار کو مختلف رنگ کا جھنڈا بھی دیا۔ اپنی جھنڈوں کی وجہ سے ان کی ضلع سنجق کہلاتی تھی۔ یہاں پہ یہ بات واضح کر دوں کہ اوغوز قبائل جھنڈے کو سنجق کہتے تھے۔ اس کے بعد اورحان نے قلعے کے حاکم مقرر کیے اور انہیں اپنی فوج بنانے، علاقے فتح کرنے اور ٹیکس جمع کرنے کا اختیار بھی دیا۔ اس حکمت عملی اور منصوبہ بندی کا یہ فائدہ ہوا کہ اورحان کی فوج مضبوط ہوئی اور عوام بھی خوشحال ہوئی۔ عثمان غازی کے مشہور علب میں سے ترگت علب، کونور علب، عبد الرحمن غازی، کوسم حال اور اخی حسن تاریخ میں مشہور ہیں۔ اورحان خان وہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے برسا میں یونیورسٹی بنائی۔ عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ ترک صرف لڑنے میں ماہر تھے اور عملی اور تحقیقی کام میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، مگر جب ہم سلجوقی سلطنت کی تاریخ پڑھیں اور بعد میں عثمانی سلطنت کا تاریخی جائزہ لیں تو یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اورحان نے بے شمار مدرسے، مسجدیں اور کاروان سرائے بھی بنوائے جن سے عام آدمی کو بہت ہی فائدہ حاصل ہوا۔ عثمانیوں کی باقاعدہ پہلی مسجد اورحان نے 1333 یا 1334 میں بنائی جو کہ ازنک میں تھی اور جس کا نام حاجی ازبک تھا۔ ارطغرل غازی کے پوتے اورحان نے صرف تلواروں اور گھوڑوں پر ہی سلطنت عثمانیہ جیسی شاندار سلطنت قائم نہیں کی، بلکہ انہوں نے بیوروکریسی، آرکیٹیکچر اور فوج سازی کا جدید انداز بھی دیا۔
ایک وقت تھا جب ارطغرل کے پاس خیمہ لگانے اور گھوڑا باندھنے کی جگہ تک نہیں تھی، مگر ان کے پوتے اورہان غازی نے اناطولیہ اور ترکمنستان کے دروازے ترکوں کے لیے کشادہ کیے۔ اورہان غازی کا ہی بیٹا سلطان مراد تھا، جن کے اورہان نے ایسی تربیت کی کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے 30 سال حکمران رہے، اور ان 30 برسوں میں سے 24 سال وہ میدان جنگ میں رہے اور انہوں نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اورہان غازی کی ذاتی زندگی کے بارے میں۔ اورہان غازی کی کئی بیویاں تھیں، ان میں سے پہلی بیوی ہولافرہ تھی، جو کہ یار حصار قلعے کے بازنطینی شہزادے اور تیغفور کی بیٹی تھی۔ اس لڑکی ہولافرہ نے اسلام بھی قبول کیا اور اس کا اسلامی نام نیلوفر خاتون رکھا گیا، اور اس کی شادی عثمان غازی نے اورہان سے بھی کروائی۔ عثمانی شاہی خاندان میں اورہان خان وہ پہلے سلطان تھے جن کی شادی کسی غیر ترک عورت سے ہوئی۔ اس بیوی سے سلطان اورہان کا بیٹا مراد اول پیدا ہوئے، جو کہ تیسرے عثمانی سلطان تھے۔ اورہان غازی کی دوسری بیوی بازنطینی شہنشاہ جون کینٹا کوزین کی بیٹی تھی، جس سے اورہان غازی کی شادی 1345 میں ہوئی۔ اورہان غازی کی تیسری بیوی کا نام ایسپورچا خاتون تھا، جو کہ بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس سوئم کی بیٹی تھی۔ ان کی چوتھی بیگم کا نام افتنڈائس خاتون تھا، جو کہ محمود علب کی بیٹی تھی، اور اورہان غازی کے کل 5 بیٹے تھے، جن کے نام ہے سلیمان پاشا، مراد، ابراہیم، خلیل اور قاسم۔ اس کے علاوہ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام فاطمہ تھا، مگر ان میں سے مراد ہی تھے جو سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان بنے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اورہان غازی کے متعلق تاریخی حقائق۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔